السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مہاراشٹر کے TET اس امتحان میں مضمون نفسیات سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ آج ہم 2020 میں نفسیات اس مضمون سے متعلق پوچھے گئے 30 سوالات کا تجزیہ کرنے والے ہیں، جن میں سے 10 سوالات کا تجزیہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سوال نمبر 71 تا 80 ان 10 سوالات کا تجزیہ کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 71۔ آموزش کی منتقلی کے دوران اجزاء میں عمومیت ہوتی ہے، لیکن منتقلی کے لیے اس مضمون کا کوئی فعل بامقصد اور مقصد کے لیے پرخلوص ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کے لیے کہا جائے تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بامقصد اور مقصد کے لیے پرخلوص اور ایمانداری نظریہ آموزش کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ تو اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں آموزش کی منتقلی کے تعلق سے تھورنڈائک کا یکساں اجزاء کا نظریہ، جڑ کا عمومیت کا نظریہ اور ویگلے کا بامقصد اور ایماندار ہونے کا جو نظریہ ہے، تینوں بھی باتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اس میں سے یہ پوچھا گیا کہ بامقصد اور مقصد کے لیے پرخلوص اور ایمانداری نظریہ آموزش کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ تو یہ نظریہ جو ہے ویگلے نے پیش کیا تھا۔ آموزش کی منتقلی کے تعلق سے تھورنڈائک نے بھی نظریہ پیش کیا تھا، جو یکساں اجزاء کی منتقلی سے متعلق تھا۔ جڑ نے بھی پیش کیا تھا، جو عمومیت سے متعلق تھا۔ لیکن ویگلے کا جو نظریہ اس سے متعلق یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو 71ویں سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ویگلے۔ سوال نمبر 72۔ بچپن میں بچوں کی ذہنی اور جذباتی استعداد کی نشو و نما میں حسی اعضاء کے ذریعے مختلف تجربات میں حاصل کرنے والے بچوں کے ادراکی عمل کے مراحل سے کون سا مرحلہ نہیں ہے؟ اصل میں سوال یہ اس طرح تھا کہ ثانوی بچپن میں حسی اعضاء کے ذریعے جب ادراکی عمل ہوتا ہے تو یہ بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، تو کون سا مرحلہ ہے جو اس میں شامل نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو شمار کرنا یہ اس کے اندر شامل ہے، بیان یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور معنی عکس کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور قدر شناسی کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ ادراکی عمل کے جو مراحل ہے اس سے قدر شناسی کا تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارا آپشن ہوگا آپشن نمبر 3۔ درج ذیل مثالوں سے عمل غور و فکر کی تصوری سطح کی مثال کون سی ہے؟ غور و فکر کی تصوری سطح اور ادراکی سطح، یہ دو سطح سے متعلق یہاں پہ ایگزامپلس دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ایگزامپل جو ہے ریڈیو پر نغمہ سنتے وقت دھن، سر، تال اور مواد کے بارے میں غور کرنا۔ چونکہ یہاں پہ نغمہ جو ہے یہ ایک مہیج ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے یہ غور و فکر کی ادراکی سطح ہوں گی۔ کافی پیتے وقت اس کے ذائقے اور لذت پر غور کرنا، چونکہ یہاں پر کافی بھی جو ایک مہیج ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے یہ بھی غور و فکر کی ادراکی سطح سے تعلق رکھے گا۔ اور دیے گئے موضوع پر مضمون لکھتے وقت غور کرنا، کیونکہ یہاں پہ کوئی مہیج موجود نہیں ہے، ہم کو یہاں پہ جو غور و فکر کرنا ہے وہ تصوری سطح پہ کرنا ہے، اس لیے ہمارے سوال کا جو جواب ہوگا یہ آپشن نمبر 3 ہوگا، دیے گئے موضوع پر مضمون لکھتے وقت غور کرنا۔ اس سوال میں جو 3 آپشنز دیے گئے تھے، ریڈیو پر نغمہ سننا، یا کافی پینا، یا طلوع آفتاب کا منظر دیکھتے وقت قدرتی حسن پر غور کرنا، ان تینوں بھی آپشنز میں مہیج ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے غور و فکر کی ادراکی سطح کی مثال ہوگی۔ چلیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ سوال نمبر 74۔ حافظے کا ایک اہم جز عکس کرنا ہے، اس پر اثر انداز ہونے والا ایک جز یعنی تجربات کی نوعیت ہے۔ ہم نے ہمارے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا کہ عکس کرنا جو حافظے کا پہلا جز ہے، اس پر بہت سی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، جس میں تجربات کی نوعیت بھی ایک جز ہے۔ اور تجربات کی نوعیت میں تحریک کی شدت، بامانیت اور تحریک کے منابع، یہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہے، جبکہ فرد کا رجحان جو ہے یہ تجربات کی نوعیت میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے تعلق سے ہم پچھلی ویڈیو میں مفصل دیکھ چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل بیانات سے فراموشی سے متعلق کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے یہ بیان پہچاننا۔ تو پہلا ہے، ذہن میں جو باتیں مرتسم نہیں ہوتی وہ فراموش ہو جاتی ہے،
یہ بیان فراموشی سے متعلق صحیح ہے۔ فراموشی سے متعلق قوت ماسکہ کی کمی ہے۔ اگرچہ قوت ماسکہ میں کمی ہوتی ہے تو فراموشی بھی تیزی سے ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بیان بھی صحیح ہے۔ شدت جذبات میں سیکھی ہوئی باتیں فراموش نہیں ہوتی، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ شدت جذبات میں جو باتیں سیکھتے ہیں وہ اتنی ہی تیزی سے فراموش بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ امتحان سے 1-2 روز پہلے ہم بڑی شدت سے پڑھتے ہیں، لیکن امتحان ہو جانے کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر وہ تمام باتیں ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے شدت جذبات میں وہ باتیں سیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور چوتھا ہے جسمانی و ذہنی صحت مندی اچھی نہ ہونے سے اخذ شدہ معلومات کا مشق اچھا نہیں ہوتا اور وہ فراموش ہو جاتی ہے۔ یہ بات بیان بھی فراموشی سے متعلق بالکل صحیح ہے۔ اگر ہماری جسمانی اور ذہنی صحت اچھی نہ ہو تو اخذ ہونے کا عمل بھی اچھا نہیں ہوگا، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو فراموشی کا عمل ہے وہ تیزی سے ہو جائے گا۔ اس لیے سوال نمبر 75 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، شدت جذبات میں سیکھی ہوئی باتیں فراموش نہیں ہوتی، یہ نامناسب بیان ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، درج ذیل سے کون سا مہیج نفسی سماجی مہیج نہیں ہے؟ پہلا ہے تحصیل حصول، کوئی چیز کا حاصل کرنا۔ دوسرا ہے موانست یعنی انسیت ایفلیشن۔ تیسرا ہے تجسس اور تحقیق، اور چوتھا ہے استخراج۔ کیونکہ تحصیل ہو یا انسیت ہو یا تجسس اور تحقیق ہو، یہ ہماری سماجی اور نفسی ضروریات ہے، لیکن استخراج جو ہے یہ انفرادی مہیج ہے، اس لیے اس کا شمار اس میں ہم نہیں کریں گے۔ تو سوال نمبر 76 کا صحیح جواب ہوگا استخراج، آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال ہے، خاصہ ذہانت یہ عصبی خلیات اور عصبی ریشوں کے جڑنے پر منحصر ہوتا ہے۔ جڑنے کی پیچیدگی جتنی زیادہ ہوگی ذہانت کا معیار اتنا ہی بڑھے گا۔ تھورنڈائک نے بات پیش کی تھی اپنے مقداری نظریے میں، ذہانت سے متعلق تھورنڈائک نے جو نظریات پیش کیے تھے اس میں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ مقداری نظریہ، جس میں اس نے بتایا تھا کہ عصبی خلیات اور عصبی ریشوں کے جڑنے پر جتنی اچھی طریقے سے وہ جڑتے ہیں اتنی ہی اچھی ہماری ذہانت ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 78، فرد کو دوسروں سے مختلف بتانے والی، یہ سوال کینسل ہو گیا تھا اس لیے ہم اس پر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 79 بھی جو ہے غلط پوچھا گیا تھا۔ سوال نمبر 80 کی طرف ہم جاتے ہیں کہ مندرجہ ذیل نظریات اور ان کے بانی کو مناسب جوڑیوں کا متبادل کون سا ہے؟ تو پاولو نے کلاسیکل مشروطیت کا نظریہ پیش کیا تھا، تھورنڈائک نے رابطے کا نظریہ یعنی جوابی رد عمل کا نظریہ، کوہلر نے بصیرتی نظریہ آموزش پیش کیا تھا، اور اسکینر نے وسیلتی مشروطیت نظریہ پیش کیا تھا۔ تو اگرچہ ہم ان کو صحیح جوڑی لگائے تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج 71 تا 80 سوالات دیکھے۔ الحمدللہ آج کا یہ تجزیہ آپ کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ خدا حافظ۔